بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکشن لیکچر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے حصہ معروضی۔ مطلع میں قافیہ ہوتا ہے دونوں مصروں میں۔ قافیہ کا لغوی معنی پیچھے آنے والا، پے در پہ آنے والا۔ اے اور بی دونوں آپشنز درست ہیں۔ ردیف کتنے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے؟ تعداد مقرر نہیں۔ تاکہ نسیاں ہونے کا مطلب بھول جانا۔ تو مار باندھنا کا مطلب بات بڑھا کر بیان کرنا۔ زمین کا غز ہونا، سفر میں وقت گزرنا۔ میں نے قلم خریدا، میز کمرے میں پڑی ہے۔ بارش سے کیچڑ ہو گئی۔ سینگ سمانا، جگہ ملنا۔ کوفہ چھوڑنا، نئی بات کرنا۔ دوا کھانے سے قبض جاتا رہا۔ کراچی سے تار آیا۔ جی حصہ انشائی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے رسید کا سوال۔ جی رسید کا عنوان تحریر کر کے فارسی کی ترکیب باعث تحریر آنکھیں لکھنا مت بھولیے۔ نفس مضمون کا آغاز مبلغ کے بعد رقم اور اس کا نصف تحریر کرنے سے کریں۔ بابت لے کر اس چیز کی تفصیل لکھیں جس کے لین دین کی رسید لکھی جا رہی ہے۔ اذاں کے بعد خریدار کا نام، نفس مضمون میں اشیاء کی تفصیل۔ العبد کے دونوں طرف گواہوں کے نام اور پتے لکھیں۔ العبد کے نیچے وہ تاریخ لکھیں جب اس پیٹرن کے ساتھ آپ رسید کا ایک ایک نمبر محفوظ کر سکتے ہیں۔ رسید کے سوال کے بعد اب بات کرتے ہیں مکالمے کی۔ جی مکالمہ لفظ بہ لفظ آپ کے سامنے ہے، اسے دل جمعی سے پڑھیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مکالمے کے آغاز میں سیاق و سباق اور موقع محل بیان کیا جائے تاکہ پڑھنے والا جان سکے کہ یہ مکالمہ کہاں اور کن حالات میں ہو رہا ہے۔ مکالمہ چاہے جس موضوع پر بھی کیوں نہ ہو، گفتگو کرتے وقت مخاطب کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھا جائے۔ زبان و بیان پر عبور، گفتگو کا عمدہ اسلوب، مکالماتی کرداروں کی سیرت اور فطری ماحول کی واضح تصویر کشی مکالمہ نگاری میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ مکالمہ لکھتے وقت زمانی اور مکانی ترتیب و تنظیم کا خیال رکھیں۔ اور سب سے اہم بات، ضرورت کے مطابق نثری اور شعری حوالہ جات مکالمے میں تحریر کرنا مت بھولیے گا۔ جی اب پیش خدمت ہے اقتباس کی تشریح۔ جی حوالہ متن سبق کا عنوان ہے دہلیز۔ مصنف کا نام ہے امجد اسلام امجد۔ اب ہم بڑھتے ہیں سیاق و سباق کی جانب۔ یہ ڈرامہ ایک مکان کے تنازع کے گرد گھومتا ہے۔ احمد علی ایک کاروباری شخص اپنے رشتے کے بھائی فقیر حسین کا مکان حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے پلازے کو بڑھا سکے۔ فقیر حسین مکان بیچنے سے انکار کر دیتا ہے، جس سے دونوں خاندانوں کے درمیان کشمکش بڑھ جاتی ہے۔ اسی دوران اختر کا دوست رفیق سامنے آتا ہے، جو بظاہر ایک جرائم پیشہ شخص ہے لیکن اندر سے ایک نیک انسان ہے۔ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ احمد علی کے بیمار ہونے پر فقیر حسین اس کی تیمارداری کرتا ہے، جس سے دونوں خاندانوں میں صلح ہو جاتی ہے۔ کہانی اہم موڑ تب لیتی ہے جب فقیر حسین کی بیٹی سعیدہ خالد سے شادی کے بجائے رفیق کے اخلاقی کردار سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ڈرامہ انسانی ہمدردی، اخلاقی اقدار اور ضمیر کی پیروی کا پیغام دیتا ہے۔ اب اگر ہم تشریح کی بات کریں تو امجد اسلام امجد اردو کے مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے ڈراموں میں عام انسان کے مسائل کو موضوع بنایا۔ ان کے تحریر کردہ کئی ڈرامے جیسے وارث، اپنے لوگ اور دہلیز بہت مقبول ہیں۔ ڈرامہ دہلیز کو بھی پی ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے میں کہانی احمد علی اور فقیر حسین کے درمیان جائیداد کے تنازع اور خاندانی کشمکش کو بیان کرتی ہے۔ اگر ہم اس اقتباس کی پرتیں کھولیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سعیدہ رفیق کے حق میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی کہانی کا مثبت اور مشکل رخ صرف ان کے خاندان ہی نے دیکھا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رفیق کی اندرونی اچھائی، اس کی پشیمانی اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے ارادے کو قریب سے محسوس کیا ہے۔ سیدہ کے نزدیک اگر وہ لوگ جنہوں نے رفیق کی حقیقی ذات کو جانا ہے اور اس کے دکھوں کو دیکھا ہے اسے معاف نہیں کر سکتے اور قبول نہیں کر سکتے تو باقی دنیا سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ان پر رفیق کو سمجھنے اور اسے ایک نیا موقع دینے کی اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ اپنے والد فقیر حسین سے تائید چاہتی ہے، یہ سوال کرتے ہوئے کہ کیا اس نے ٹھیک کہا ہے؟ یہ سوال سیدہ کے اپنے فیصلے پر پختہ یقین اور اپنے والد کے اخلاقی حمایت حاصل کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ حوالہ دیکھیے، مت دیکھ کوئی شخص گنہگار ہے کتنا، یہ دیکھ تیرے ساتھ وفادار ہے کتنا۔ اور حوالہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ جی اب سوال ہے نظم کا، حمد کا خلاصہ۔ کائنات میں کس ذات کا نظام رہنما ہے اور کون سی ذات ہے جس کو دوام حاصل ہے؟ کس کی شان جلالت پہاڑوں پر جلوہ گر ہے اور کس کا جمال اس کائنات کا مظہر ہے؟ کس کے حکم سے ستارے قطار در قطار چل رہے ہیں اور کس کی وحدانیت کا پرچار اس کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہے؟ چمن کی ہوا کس کی یکتائی کے گیت گا رہی ہے اور زمین و آسمان کا نور کون سی ذات ہے؟ کس ذات کا کرم سمندر میں سپیوں پر نور بن کے برس رہا ہے اور کس کا حرف وفا لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے؟ اہل محبت کس کے عشق میں داغ داغ ہیں اور کس کی ذات نے اپنی اداؤں سے حشر بپا کر رکھا ہے؟ ہر ایک زیرو کس ہستی کی یاد میں جل رہی ہے اور تائب کس کی جدائی میں شعلہ نوا ہے؟ بے شک وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔